السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم ڈسکس کریں گے فزکس پیپر اے کے بارے میں آپ کو اس میں آج کچھ امپورٹنٹ کوشچن بتاؤں گی، یہ بتاؤں گی کہ اسے کتنے مارکس ہیں، کتنے کوشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں، کتنے پارٹس ہیں، کتنے سیکشن ہیں اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے تھوڑا سا۔ پیپر اے کے ٹوٹل مارکس ہیں 50 اور ٹوٹل کوشچن ہے 10۔ آپ نے 10 کوشچن میں 5 کوشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 کوشچن کس سے اٹیمپٹ کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، جو پیپر ہے نا فزکس کا، اس کے دو سیکشن ہے، سیکشن 1 اور سیکشن 2۔ آپ نے دونوں سیکشنوں میں سے ملا کے 5 کوشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک ہی سیکشن میں سے سارے 5 کوشچن اٹیمپٹ کر دیں گے، نہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ دونوں سیکشنز میں ہارڈلی دو کوشچن دونوں سیکشنز میں سے لینے ہیں۔ مطلب سیکشن 1 میں سے بھی آپ نے 2 کوشچن لازمی اٹیمپٹ کرنے ہیں اور سیکشن 2 میں سے بھی آپ نے 2 کوشچن لازمی اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ 4 ہو گئے، اس سے رہ گیا ایک کوشچن جو ہوگا وہ آپ نے دونوں میں سے کسی بھی سیکشن میں سے آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پہلے سیکشن میں سے 3 کوشچن اٹیمپٹ کر لیں اور دوسرے سیکشن میں سے 2 کر لیں، یا دوسرے سیکشن میں سے 3 کر لیں اور پہلے سیکشن میں سے 1 کر لیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ دونوں سیکشن میں سے 2 کوشچن آپ نے لازمی اٹیمپٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر کوشچن کے 2 پارٹس ہیں، اے اور بی، اور ہر پارٹ کا مارکس ہیں ہر پارٹ کے 5، ٹھیک ہے۔ دونوں کو ملا کے دونوں پارٹس کے 5 مارکس ہو گئے اور ملا کے ان کے 10 مارکس بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آپ کو سیمپل پیپر میں دکھا دیتی ہوں، یہ سیمپل پیپر ہے۔ اس میں دیکھیے سیکشن 1 بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سیکشن 2 بنا ہوا ہے۔ ٹوٹل مارکس بھی اوپر مینشن کیے ہوئے ہیں، ٹوٹل مارکس 50 ہیں اور ٹوٹل کوشچنس 10 ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 کوشچن جو ہیں وہ سیکشن 1 میں دیے گئے ہیں اور 5 کوشچن سیکشن 2 میں دیے گئے ہیں، اور سب کوشچن کے 2 پارٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے مرضی ہے آپ کی، آپ 1 2 3 جو بھی سیکشن میں سے پہلے سیکشن میں آپ کو جو 2 کوشچن یا 3 کوشچن اچھے سے آتے ہیں وہ آپ کر لیں، اسی طرح سیکشن 2 میں جو 2 یا 3 آپ کو کوشچن اچھے سے آتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ سیمپل پیپر آپ نے دیکھ لیے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیے، اور اس کے بارے میں کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ میں کچھ آپ کو امپورٹنٹ ٹاپکس بتاؤں گی اس کے فزکس کے، ٹھیک ہے، جو آپ مائنڈ میں رکھ لیں کہ آپ نے یہ اچھے سے تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ چیپٹرز بتاؤں گی کچھ جو موسٹ امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں جو آپ نے اچھے سے تیار کرنے ہیں، اور ان میں سے ہارڈلی کوشچنز آ جاتے ہیں، بہت چانسز ہوتے ہیں فزکس کے۔ اچھا، فزکس کی ایک اور بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پارٹ 1 میں کوشچن آ جاتا ہے، کوئی ڈیفینیشن آ جاتی ہے، کوئی مطلب ایکسپلینیشن آ جاتی ہے کسی بھی ٹاپک کی، اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، اور جو پارٹ بی ہے اس کوشچن کا، اس میں نیومیریکل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نیومیریکل جس کے آپ نے اچھے سے کرنے ہیں۔ اچھا، امپورٹنٹ ٹاپکس میں سے ایک تو امپورٹنٹ ٹاپک ہے میکینکس کا، ٹھیک ہے۔ میکینکس یہ آپ کا چیپٹر ہے پورا، اس میں جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ویکٹر آپریشنز، ٹھیک ہے، اس میں ویکٹر ان 3 ڈائمینشنز، اس کا انٹروڈکشن، ڈائریکشن، کوسائنس کا اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس، اپلیکیشنز، ویکٹر ڈیریویٹیوز اینڈ آپریشن، ڈائیورجنس اینڈ کرل آف ویکٹر اینڈ گریڈینٹ، اس کے بعد گریڈینٹ، ڈائیورجن اینڈ کرل آف اے ویکٹر، اس کے بعد فزیکل اپلیکیشن آف ایچ ٹائپ، مطلب یہ جو 2 ٹائپس میں آپ کو بتانے لگی ہوں، ڈائیورجنس آف فلکس آف اے ویکٹر فیلڈ، کرل اینڈ لائن انٹیگرل، اس کی آپ نے فزیکل اپلیکیشنز کرنے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، فزیکل اپلیکیشن اکثر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ڈائیورجنس تھیورم، اسٹوکس تھیورم، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس، ڈیریویٹیوز، فزیکل امپورٹنس اینڈ اپلیکیشن ٹو اسپیسیفک کیسز، ٹھیک ہے، کنورٹنگ فرام ڈفرینٹ ٹو انٹیگرل فارم، یہ کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس میں نے آپ کو بتا دیا میکینکس میں سے، یہ آپ لازمی تیار کر لیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی کوشچن آپ کا کوئی پارٹ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا چیپٹر ہے ورک اینڈ انرجی، ٹھیک ہے، اس کے بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹاپکس۔ ورک ڈن، اس کی آپ اچھے سے ورک اینڈ انرجی کی ڈیفینیشن اچھے سے یاد کر لیں، ان کی ایکسپلینیشن، اس میں پھر ورک ڈن بائی اے کانسٹینٹ فورس، ورک ڈن بائی اے ویریبل فورس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد essentially a review of grade 7 concepts, use of integration techniques to calculate work done in vibration of a spring obeying Hooke's law، یہ جو ٹاپک ہے آپ اچھے سے کر لیں۔ ورک ڈن بائی اے ویریبل 2 dimensions کیس، یہ کر لیں۔
obtaining general expression force and applying in some simple cases. For example, pulling a mass at the end of fixed string against gravity, ये आ जाता है work energy theorem, ये बहुत important है, ये आप कर लें. General proof of work energy theorem, qualitative review of work energy, इसके बाद power theorem, derivation using integral calculation, basic formula and applications. इसके बाद reference frame, energy changes with respect to observers in different interstitial frames, suggest level, ये चैप्टर 7 की भी एक टॉपिक है, उसमें आपको मिल जाएगा. इसके बाद अगला एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसके टॉपिक ये मतलब जो टॉप है ना आपका चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें से आपके न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बीच में से ढूंढ के आप कोई भी क्वेश्चन वो दे सकते हैं. आपने इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आप अच्छे से कर लें. इसमें डेफिनेशन ऑफ अदर टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, एग्जांपल्स, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, ये एक टॉपिक आपने अच्छे से कर देना है. ये जो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ये इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से रट लेनी है. ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डेफिनेशन आ सकती है इन दोनों की. एग्जांपल्स आपने ये क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है, इसकी डेफिनेशन लिखें और साथ में इसकी एक एग्जांपल दे दें तो आपके मार्क्स बन जाते हैं. इसके बाद कंजर्वेटिव सिस्टम फोर्स एज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एप्लीकेशन टू द केस ऑफ स्प्रिंग एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम, obtaining velocity in term of u and e, stable, unstable and neutral equilibrium, analytical solution of x and t. ये आपने टॉपिक कर लेने हैं. नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ जो हमारा चैप्टर है वेव्स एंड ऑसिलेशंस, ठीक है. इसमें आपने ऑसिलेशन का टॉपिक अच्छे से तैयार करना है, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स वगैरह. इसमें फिर टाइप्स हैं इसकी, हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है. ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन और हार्मोनिक ऑसिलेशन में डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है. इनकी डेफिनेशन तो आपने रट लेनी है. ऑब्टेनिंग एंड सॉल्विंग द बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन, energy considered in simple harmonic motion, application of simple harmonic motion. जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अक्सर पेपर में आया हुआ होता है, 5 मार्क्स का दे देते हैं. इसमें आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिख दें, इसमें इसकी एग्जांपल लिख दें और इसकी एप्लीकेशन लिख दें, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा. टॉर्शनल ऑसिलेटर्स, फिजिकल पेंडुलम. देखिए ये जो वेव्स एंड ऑसिलेशन वाला चैप्टर है, इसमें ज़्यादातर आपकी डेफिनेशंस बहुत मैटर करती हैं, डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे टॉर्शनल ऑसिलेटर्स, फिजिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें डेफिनेशन या डिफरेंस आ सकता है. इसका लिसेजियस पैटर्न, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, ठीक है. इक्वेशंस भी आ सकती हैं. हाँ, ये क्वेश्चन भी होता है कि कुछ आपके टॉपिक ऐसे होते हैं कि वो जस्ट उसकी इक्वेशन दे देते हैं कि इनकी इक्वेशन लिखें. डिस्कशन ऑफ इट्स सोल्यूशन, ठीक है. इक्वेशन इसकी डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन की और उसके सॉल्यूशंस. फोर्स, ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस, देखें ये भी डेफिनेशंस हैं, इनकी एग्जांपल साथ आप लिखें, याद कर लें सही से. इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑसिलेशन, डिस्कशन ऑफ इट्स सॉल्यूशन, एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस, सजेस्ट लेवल. अच्छा, ये चैप्टर 15 में से आप देख लें, ये चैप्टर है, इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, इनकी एग्जांपल्स, इनकी इक्वेशंस, एप्लीकेशंस, न्यूमेरिकल्स, जो भी टॉपिक हैं आप इनको अच्छे से कर लें. इसके बाद ये जो वेव्स का टॉपिक है, इसमें मैकेनिकल वेव्स, ट्रैवलिंग वेव्स, डेफिनेशंस, फेस वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स, sinusoidal waves, group speed and dispersion, wave speed mechanical analysis, wave equation, discussion of solution, इसकी solution और इसकी definition and example, power and intensity in wave motion, derivation and discussion, ठीक है. ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है. पावर एंड इंटेंसिटी अक्सर पेपर में आया हुआ होता है. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसके बेसिक आइडियाज बताने हैं आपने. इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, फेज चेंज और रिफ्लेक्शन, ठीक है. नेचुरल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस, सजेशन लेवल, साउंड का टॉपिक है. बीट्स, फिनोमेना एंड एनालिटिकल ट्रीटमेंट,
ٹھیک ہے. ڈوپلر افیکٹ, موونگ سورس, موونگ آبزرور, بوتھ سبجیکٹ اینڈ سورس موونگ سجیشن لیول. یہ آپ نے ٹاپک کر لینا تیار. یہ ساتھ ساتھ میں نے آپ کو مینشن نیچے کیا ہوا ہے کہ چیپٹر بتائے ہوئے ہیں آپ کو. 15 چیپٹر ہے, 19 چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. اوپر جو چیپٹر بتایا تھا, جو ٹاپک بتایا تھا چیپٹر 7, اس کو تیار کر لیں. یہ جو مین چیپٹر آپ کو بتائے گئے ہیں یہ آپ تیار کر لیں. ان میں سے انشاءاللہ آپ کا پیپر کافی اٹیمپٹ ہو جائے گا. ساؤنڈ کا بھی میں نے آپ کو بتا. جس کے بعد لائٹ کا ٹاپک ہے, ایک نیچر آف لائٹ, ویزیبل لائٹ, فزیکل کریکٹرسٹک اس کی. ٹھیک ہے. اس کی جو نیچر آف لائٹ, ویزیبل لائٹ ہے, ان دونوں کی فزیکل کریکٹرسٹکس. لائٹ ایز این الیکٹرانک میگنیٹک ویو, اسپیڈ آف لائٹ ان میٹر, فزیکل اسپیکٹ, پاتھ ڈفر, سجیشن. اس کے بعد یہ چیپٹر 42 ہے. ٹھیک ہے. یہ چیپٹر آپ اچھے سے تیار کر لیں. جو ٹاپکس میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ اتنے مشکل نہیں ہیں, آپ اچھے سے تیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر اس میں سے اٹیمپٹ ہو جائے گا. سمپل پیپر میں نے آپ کو اوپر دکھا دیا, اس کے مارکس وغیرہ سارے میں نے آپ کو مینشن کر دیے. آپ اس کو دیکھ لیں کہ جو بھی بہتر لگتا ہے آپ کو اچھے سے تیار کر لیں. جو مین ٹاپک میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. باقی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ پاک آپ سب کو کامیابیاں دے. اللہ حافظ. اور ایک اور بات اسٹوڈنٹ, چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے پیار پیارے ہاتھوں سے لائک بھی کر دیں. یہ آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے. اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں یا آپ کو کوئی نالج ہم سے مل رہا ہے, کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ لائک ایک دے دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہم جو بھی ویڈیو بنائیں, جس ٹاپک پہ بنائیں, سب سے پہلے آپ کو ویڈیو مل جائے. اللہ حافظ.